رہے بیدار دل جو عمر بھر مردہ نہ جانن کو، برابر رات دن جاگے تھے اب آرام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر مینائی کے اس شعر کے اوپر خاکوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہی ہے بیدار دل لوگ۔ 10 سے زیادہ یہ خوبصورت خاکے تحریر کیے جناب شاہ محی الحق فاروقی صاحب نے۔ زیادہ تر خاکے ان کے اپنے دوستوں کے اور عزیزوں کے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ عام لوگوں کے بھی خاکے ہیں۔ ان عام لوگوں کے خاکوں میں میرا پسندیدہ ایک خاکہ جس کا نام ہے اکبر علی۔ زندگی دے کے رفایات وفا کو اے جام، ہم نے دنیا کو بتایا ہے محبت کیا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمیوں سے ملتے ہیں، کسی سے محض ایک آدھ بار اور کسی سے برسا برس روز و شب ملاقات رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے سپاٹ ہوتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں وہ گلدستہ طاق نسیاں بن جاتے ہیں، یعنی ہم انہیں بھول بھال جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چونکا دینے والی بات ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے ملنے والوں کے نہا خانہ دماغ پر دستک دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی کسی خصوصیت یا چند خصوصیات کی بنا پر اپنے ملنے والوں پر ایک ناقابل فراموش اور دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انہیں ہم کسی حد تک ایک غیر معمولی انسان کہہ سکتے ہیں۔ غیر معمولی ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ہر عمر، علم یا عہدے اور مثبت یا منفی کسی خاص قسم کے کردار کے حامل افراد میں آپ کو غیر معمولی انسان مل جائیں گے۔ اکبر علی بھی ایک غیر معمولی انسان تھا۔ وہ ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی تھا، کام چلانے بھر اردو اور ہندسوں اور حروف تہجی کی شناخت میں کسی حد تک انگریزی سے واقف تھا۔ 1950 کے عشرے میں سرکاری ملازمین کی درجہ بندی کی اصطلاح میں وہ سب سے نچلے درجے یعنی درجہ چہارم، اب گریڈ 1 میں سیکریٹریٹ کے حد تک سب سے اعلیٰ عہدے یعنی ریکارڈ ساٹر کے طور پر ملازم تھا۔ سرکاری دفتروں میں فائلوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار اہلکاروں کو دفتری کہتے ہیں۔ دفتری کا عہدہ چپراسی، اب نائب قاصد کے عہدے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ یہ جن دنوں کی بات ہے، اس وقت ہر دفتر میں 5 دفتریوں میں ایک دفتری ریکارڈ ساٹر کہلاتا تھا۔ فرائض کے اعتبار سے یہ لوگ بھی دفتری ہی ہوتے تھے، بلکہ یہ دفتریوں کا سلیکشن گریڈ یعنی منتخب درجہ ہوتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کی تنخواہ دفتری کی تنخواہ سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔ اب غالباً ریکارڈ ساٹر کا عہدہ دفتری سب برابر کے اصول پر ختم کر دیا گیا ہے۔ 1950 کے عشرے میں جب کا یہ ذکر ہے، مرکزی سیکریٹریٹ کی تمام وزارتوں میں سب ملا کر کوئی 50-60 ریکارڈ ساٹر تو یقیناً رہے ہوں گے۔ ان دنوں سارے الاؤنسز وغیرہ ملا کر ایک ریکارڈ ساٹر کو تقریباً 90 روپے تنخواہ اور گریڈ 1 کے دوسرے ملازمین کی طرح ایک کمرے کا چھوٹا سا بلا کرائے کا مکان، معمولی خاکی رنگ کی وردی ملتی تھی۔ ان ریکارڈ ساٹروں میں ایک اکبر علی کیا، سارے ریکارڈ ساٹر جدا جدا طبیعتوں کے مالک تھے کہ یہی نظام قدرت ہے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ انسانوں کے دوسرے مختلف گروہوں کی طرح ریکارڈ ساٹروں کی اکثریت بھی سیدھی اور سپاٹ شخصیتوں کی مالک تھی۔ چونکا دینے والی بات تو کم ہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ مثلاً ریکارڈ ساٹروں میں ہی ایک دفتر میں اجمل نامی ایک ریکارڈ ساٹر بھی تھا۔ وہ اپنی تنخواہ کے 90 روپوں میں سے بمشکل 25 روپے اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوگا۔ دفتر ہی سے ملی ہوئی وردی کثیف حالت میں ہمیشہ زیب تن ہوتی۔ شاید رات کو بھی وہ وہی دن والی وردی پہن کر سو جاتا تھا۔ حلیہ اس کا سر سے پیر تک اجاڑ رہتا۔ کھانا اگر موقع ملا تو کسی کے ساتھ یا کسی کا پسخوردہ کھا لیا، ورنہ بدرجہ مجبوری
پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے 4-6 آنے اپنی جیب سے خرچ کر لیے۔ اجمل بلا شبہ اپنی پوری تنخواہ جوابی تاروں پر خرچ کرتا تھا۔ یہ سلسلہ بڑا عجیب اور دلچسپ تھا۔ شاید اس نے غالب کا وہ شعر پڑھ یا سن رکھا تھا، کیونکہ اس کا عمل ہمیشہ اسی پر رہا۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اجمل لاہور کی ایک مشہور مغنیہ بلکہ اس کے نام کا عاشق تھا۔ نام کا عاشق اس لیے کہ اس نے اس مغنیہ کی زیارت شاید کبھی بھی نہ کی ہوگی۔ اگر اس نے کبھی اسے دیکھا بھی ہوگا تو بہت دور سے دیکھا ہوگا۔ اجمل کو مغنیہ سے محبت تھی، لیکن اس کی محبت یک طرفہ اور افلاطونی تھی، جس کا اظہار وہ بس ان جوابی تاروں سے کرتا تھا جو ہر دوسرے تیسرے دن وہ مغنیہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کے نام بھیجتا تھا۔ لاہور سے متعلق کسی قسم کی کوئی خطرناک یا غیر معمولی خبر کسی اخبار میں اجمل کی نظر سے گزری یا اور کہیں سے اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ باغ جناح میں کوئی درخت گر گیا، مال روڈ پر کوئی شخص کسی گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا، بھاٹی گیٹ میں کسی نے کسی کو قتل یا زخمی کر دیا، گلبرگ میں 2 بچوں کو خسرہ نکل آئی، یا کسی ناکام محبت نے شادرہ کے نزدیک ریل کی پٹری پر سر رکھ کر خودکشی کر لی۔ غرض ہر ایسے نازک موقع پر پرستار اجمل کو مغنیہ کی فکر پڑ جاتی۔ وہ تیر کی طرح تار گھر پہنچتا، مغنیہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کو ارجنٹ جوابی تار بھیجتا، وائر ویلفیئر آف میڈم کی خیریت سے مطلع کیجیے۔ ظاہر ہے تار جوابی ہوتا تھا، لہذا جواب دینے میں میڈم کی جیب سے تو کچھ خرچ ہوتا نہیں تھا۔ چنانچہ دوسرے دن اور کبھی کبھار اسی دن پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف سے جواب آتا، میڈم از اوکے۔ جواب ملتے ہی اجمل کے سینے سے پتھر کی سل ہٹ جاتی اور وہ جوابی تار بھیجنے کے لیے لاہور میں واقع ہونے والے کسی دوسرے اندوہناک حادثے کا انتظار کرنے لگتا، جس کا میڈم سے کسی قسم کا تعلق ہونا ضروری نہیں تھا۔ بس حادثہ، اور لاہور میں حادثہ ہونا اجمل کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ تار ملتے ہی وہ 2-4 دن میں کوئی نہ کوئی دوسرا حادثہ تلاش کر لیتا۔ اجمل کی بغل میں ایک موٹی سی فائل رہتی تھی جو اس کے بھیجے ہوئے تاروں کی رسیدوں اور پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے آئے ہوئے جوابی تاروں سے بھری رہتی تھی۔ اس طرح وہ ان قیمتی دستاویزات کی حفاظت اپنی جان کے برابر کرنے کے علاوہ ان کے مستقل مطالعے کی لذت بھی حاصل کرتا رہتا تھا۔ اگر لاہور سے کوئی غیر معمولی خبر نہ آ جاتی تو بھی ہفتے میں کم از کم 2 تار اجمل کی طرف سے ضرور جاتے تھے۔ وہ اپنے جاننے والوں سے یہ گاہے بگاہے اپنی کوئی نہ کوئی اشد ضرورت بتا کر 2-4 روپے ادھار مانگتا رہتا تھا۔ بعض لوگ اس کی افلاس زدہ صورت پر ترس کھا کر یہ جانتے بوجھتے اسے کچھ پیسے دے دیتے تھے کہ اس کی اشد ضرورت تار گھر پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ ادھار کبھی واپس نہیں ملے گا۔ بہرحال اب تو یہی دعا ہے کہ اجمل زندہ ہو تو اللہ اس کے حال پر رحم کرے، اگر وہ انتقال کر چکا ہو تو بھی خدا رحمت کرے ان عاشقان فلم و تھیٹر پر۔ میرا موضوع تو اکبر علی ہے۔ اجمل کا واقعہ تو محض تفنن طبع کے طور پر بیان کر دیا گیا، اور وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اجمل ہی جیسا ایک ریکارڈ شاٹر اکبر علی تھا، جو تقریباً 35 سال کی عمر میں ایک بیوہ، ایک کمسن بچی اور اپنے جاننے والوں کے ذہنوں میں اپنے کردار کے انمٹ نقوش چھوڑ کر دنیا سے اس طرح رخصت ہوا کہ اس کے جاننے والوں کو یقین تھا کہ اس کے توشہ آخرت میں اس کے اپنے اعمال صالحہ کے علاوہ درجنوں خاندانوں کی دعائیں بھی شامل ہوں گی۔ اگر میں خود کو یا اکبر علی کے جاننے والے چند لوگوں کو زمانے سے تعبیر کر سکتا تو
آج جبکہ تقریباً 45 برس کے بعد بھی وہ مجھے یاد آتا رہتا ہے۔ میں اسے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا کہ جانے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں۔ اکبر علی آگرے کا رہنے والا اور اجمیر کے کسی دفتر میں ملازم تھا۔ پاکستان بنا تو ہجرت کر کے کراچی آ گیا، یہاں ایک مرکزی وزارت میں بطور دفتری ملازم ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد ریکارڈ سیٹر کے عہدے پر اس کی ترقی ہو گئی۔ اکبر علی کے ہم نام شہنشاہ اکبر کے بسائے ہوئے شہر اکبر آباد آگرہ کو اس حیثیت سے کون نہیں جانتا کہ وہ اپنی آغوش میں مثالی محبت کی ایک لافانی یادگار لیے ہوئے ہے۔ غالباً یہ اسی شہر کا فیضان تھا کہ اکبر علی کے دل میں بھی محبت کا ایک عظیم الشان تاج محل صاحبان بصیرت کو ضیاء پاشیاں کرتا ہوا نظر آتا تھا، اس فرق کے ساتھ کہ اس کی محبت کا مرکز کوئی ایک ممتاز محل یا نور جہاں میڈم یا ملکہ نہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اسے محبت کسی ایک شخص سے نہیں بلکہ اپنے جاننے والے ہر شخص سے تھی۔ وہ شاہ جہانی محبت پر نہیں بلکہ عالمگیر محبت کے اصول پر کاربند تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ علامہ اقبال کا شعر یاد آتا تھا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اکبر علی کو بھی خدا کے بندوں سے پیار تھا، بلا امتیاز اور بلا ترجیح۔ اسے اپنے افسروں سے محبت تھی، اسے اپنے دفتر کے کلرکوں سے پیار تھا، اسے اپنے ساتھی ریکارڈ ساٹروں کا دکھ دکھی اور سکھ سکھی بناتا تھا۔ وہ اپنے سے کم عہدہ لوگوں یعنی دفتریوں، چپراسیوں، فراشوں اور خاکروبوں کے مسائل کے حل میں بھی ہمیشہ کوشاں رہتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر علی کے بچپن نے شاہجہاں کی تعمیر کردہ یادگار سے محبت کا جو ابتدائی درس لیا تھا، اسے اجمیر کے قیام نے اس کے دماغ میں پوری طرح سے پختہ کر دیا۔ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی کی سرزمین اور خواجہ معین الدین چشتی ایک ولی کامل اور صوفی باصفا۔ اولیاء اور صوفیاء کے کردار کا نمایاں پہلو محبت اور پیار کا پہلو ہے، خالق سے محبت اور مخلوق سے پیار۔ اکبر علی کی روح نے بھی ان محبت کرنے والوں کی ارواح و الواح سے محبت اور پیار کا سبق سیکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے لاشعوری طور پر اقبال کا یہ شعر اس کی زبان دل پر ہمہ وقت جاری رہتا تھا کہ جس کے دوسرے مصرعوں کو اس نے اپنی زندگی کے رہنما اصول کے طور پر اپنا رکھا تھا۔ میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ اکبر علی کی زندگی ایک سیدھے سادے دفتری انسان کی زندگی تھی۔ اگر شریعت یا طریقت کی مثالی زندگی کو معیار بنا کر اکبر علی کو ماضی اور حال کے کرداروں اور اربوں خربوں مسلمانوں کے قطار اندر قطار مجموعے میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ بیچارہ چند آخری قطاروں میں ہما شما کے ساتھ کہیں نظر آتا، لیکن اس کی انفرادیت تو یہ تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل سے یہی گنگناتا ہوا سنائی دیتا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اکبر علی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی قوت کارکردگی کے علاوہ بہت اچھے حافظے سے بھی نوازا تھا۔ چند منٹوں میں وہ گرد و غبار سے ہٹی ہوئی الماری سے مطلوبہ فائل نکال کر پیش کر دینے کے علاوہ پھٹی پرانی فائلوں کی مرمت بھی وہ قابل تعریف انداز میں کرتا تھا، اور یہ ساری کارگزاری اس کے اپنے ذاتی فرائض منصبی تک محدود نہ تھی بلکہ تمام ساتھیوں اور اہلکاروں کے لیے صلاح عام تھی۔ جس کسی کو ضرورت ہو اکبر علی کی خدمات بلا معاوضہ اور بلا مطالبہ حاضر۔ کام اکبر علی نے کر دیا، واہ واہ متعلقہ اہلکار یا دفتری کی ہو گئی۔ وہ اس امر کی امکانی کوشش کرتا
کہ کسی کو بھی اندازہ نہ ہو کہ اس پھٹی پرانی فائل کی مرمت متعلقہ دفتری نے کی ہے اور زیر معاملہ میں یہ بھولی بسی نظیر متعلقہ اہلکار نے تلاش کی ہے، یا کوئی معشوق ہے اس پردہ جنگاری میں۔ لیکن یہ تمام باتیں تو ہر دفتر کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اکبر علی جیسے لاتعداد کارکنان ہر دفتر میں موجود ہوتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ اکبر علی کا انوکھا پن تو کچھ اور قسم کا تھا۔ وہ ایک درد مند اور غمگسار کارکن ہی نہیں بلکہ ایک درد مند اور غمخوار انسان بھی تھا، اور کون نہیں جانتا کہ دردمندی اور غمخواری کے تقاضوں کی تسکین کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ چشم گوش وہاں ہو تو قدم قدم پر کوئی نہ کوئی مبتلا درد و مصیبت زبان قال سے تو کیا زبان حال سے طالب دکھائی دے اور سنائی دے گا۔ اپنے جاننے والوں کی مدد اور خدمت عام طریقوں کے مطابق کرنے کے علاوہ اکبر علی نے اپنا ایک انوکھا طریقہ وضع کر رکھا تھا۔ وہ ہر مہینے ضرورت مندوں کے لیے 1200 روپے سے لے کر تقریباً 2500-3000 ہزار روپے تک کا قرض کا بندوبست کرتا۔ اس جملے میں زور بندوبست کے لفظ پر ہے۔ دفتر کے کارکنوں کی اکثریت کو آج کی طرح ان دنوں میں بھی اپنی خانگی ضروریات کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ روپے درکار ہوتے، اور رقم بھی ان کو آمدنی اور خرچات زندگی کے پیش نظر حسب حیثیت 10-20 یا حد سے 100 روپے کی، بلکہ کبھی کبھار 200-300 روپے یا 2-3 روپے کی بھی۔ ان ضرورت مندوں میں دفتر کے ادنا کارکنوں کے علاوہ درمیانے درجوں کے اہلکار بلکہ بعض اوقات چھوٹے موٹے افسر بھی شامل ہوتے تھے۔ خودداری اور حجاب کی بنا پر ہر شخص سے قرض بھی نہیں مانگ سکتا، لہذا ایسے موقعوں پر تمام ضرورت مندوں کی نظریں اکبر علی کی طرف اٹھتی۔ بعض لوگ تو اپنی ضرورت کی نوعیت اکبر علی کو بھی نہ بتاتے تھے، لیکن بعض چپراسی اور دفتری بلا جھجک اسے کہہ دیتے، آج رات روٹی پکنے کے لیے تو گھر میں آٹا بھی نہیں ہے۔ کوئی خود بتا دے تو دوسری بات ہے، اکبر علی کو کسی کی ضرورت کی نوعیت معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آخر کوئی اپنا کمزور پہلو کسی دوسرے کے سامنے کیوں نمایاں کرے۔ اس کا اپنا تجربہ ہی اس امر میں اس کی رہنمائی کرتا تھا کہ کسی کے لب واہ ہوئے اور اس نے مدعا پا لیا۔ روپے پیسوں کے معاملے میں اکبر علی کی اپنی حالت بھی چیل کے گھونسلے میں ماس والی رہتی تھی۔ 10-20 روپے تو اسے خود اپنے لیے بھی ہر مہینے لوگوں سے دستگردہ لینے پڑتے تھے، لہذا ان حالات میں یہ توقع بڑی مضحک خیز سمجھی جاتی کہ اکبر علی اپنے پاس سے کسی کے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ دراصل بات وہی مختلف لوگوں کے معاملات میں پرخلوص دلچسپی لینے کی تھی، جس کی وجہ سے اکبر علی ان لوگوں کو بخوبی جانتا تھا جو اپنی جزرسی یا اپنی آمدنی کے مقابلے میں نسبتاً کم اخراجات کی وجہ سے تھوڑے بہت پیسے پس انداز کرنے کی حیثیت میں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو عام حالات میں تو خود بھی ضرورت مندوں کے زمرے میں آتے تھے، لیکن بعض اوقات دفتر سے کوئی پیشگی رقم یا کسی قسم کا کوئی بقایا مل جانے کی وجہ سے وہ بھی 2-4 مہینے کشادگی کی زندگی گزار لیتے تھے۔ اس طرح گاہے بگاہے تھوڑے دنوں کے لیے صحیح باز لینے والے ہاتھ بھی دینے والے ہاتھ بن جاتے۔ اکبر علی ان دونوں قسم کے لوگوں کے پاس بلا جھجک پہنچ جاتا اور اپنے نام سے ان کی استطاعت کے مطابق ان سے قرض مانگتا۔ قرض مانگنے میں اکبر علی کی ادائیں نرالی ہوتی، کسی سے وہ خاموشی کے ساتھ تنہائی مانگتا۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے تھے جو بلا حیل و حجت یہ جانتے بوجھتے کہ یہ قرض وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے، اسے مطلوبہ رقم دے دیتے۔ دراصل ایسے لوگوں کی خود اپنی خواہش بھی یہی ہوتی تھی کہ اگر تھوڑے سے پیسے اپنی کسی ضرورت کو نظر انداز کیے بغیر اس تمانیت کے ساتھ کہ حسب وعدہ واپس مل جائیں گے دے دیے جائیں تو ان کے کسی ضرورت مند ساتھی کی کوئی وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی۔
کچھ لوگ وہ بھی ہوتے تھے جو اپنی معمولی سی رقم بھی کم سے کم مدت کے لیے صحیح اپنے قبضے سے الگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. ایسے لوگوں سے اکبر علی سب کے سامنے قرض مانگتا. آخر اتنے آدمیوں کے سامنے کوئی کب تک بدلحاظ بنا رہ سکتا ہے؟ وہ منظر بھی بڑا دیدنی ہوتا. ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، اور اصرار بھی ایسا تھا. اکبر علی ایک خاص شوخی کے ساتھ صاحب رقم کا سر دبا رہا ہے، کبھی پیر دبا رہا ہے، خوش آمدید کر رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے. صاحب رقم اٹھ کے بھاگنا چاہتے ہیں، اکبر علی ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. وہ اکبر علی کے دستے ناتواں سے اپنا دامن جتنا جھٹکتے ہیں اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے. ان کا اصرار ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آخر ضرورت ہے کس کو. لیکن اکبر علی نے تو یہ سبق پڑھا ہی نہیں تھا. وہ بھلا کسی ضرورت مند کے نام کا اعلان کیسے کرتا؟ یہ تو اس کے نزدیک ایک گناہ عظیم تھا. وہ تو سارے قرض اپنے نام سے مانگتا تھا، لہذا وہ ایک خاص شوخی اور اپنائیت کے ساتھ صاحب رقم کو یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ روپوں کی سخت ضرورت خود اسی کو ہے. دفتر کے تمام لوگ طلب و انکار و اصرار کا یہ ڈرامہ پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ خود وہ شخص بھی جو اس ڈرامے کا عینی شاہد تھا، جس کی خاطر اکبر علی یہ سارے پاپڑ بیلتا تھا. بعض لوگ تو زیر لب مسکراتے رہتے اور بعض لوگ دلچسپی پیدا کرنے کی خاطر خود بھی زوردار الفاظ میں سفارش کر کے اکبر علی کی ہمت افزائی کرتے. اکبر علی کو کبھی شکست کھاتے نہیں دیکھا گیا. وہ آخر مطلوبہ رقم لے کے ہی ٹلتا تھا اور تھوڑی دیر بعد کسی کے علم میں آئے بغیر چپکے سے وہ روپے ضرورت مند کے پاس پہنچ جاتے اور اکبر علی کے چہرے پر سکون اور طمانینت کی ایک لہر دوڑ جاتی. ایک عجیب بات یہ دیکھی گئی کہ اس لین دین اور ہیر پھیر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بھی کوئی بڑی یا چھوٹی رقم لی ہو اور واپس نہ کی ہو جس کی زد اکبر علی پر پڑتی. مرنے سے پہلے کئی مہینے وہ گھر پر صاحب فراش رہا. اسی اثنا میں اس نے تمام حسابات صاف کر دیے اور کسی کو شاکی نہ پایا. ورنہ لین دین کی اتنی بڑی تعداد میں ایک آدھ گھپلا تو پڑ ہی جانا چاہیے تھا. لیکن نیت بخیر ہو تو انشاءاللہ کوئی ناقابل حل مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس موقع پر مجھے ضیاء الدین برنی مرحوم کا، جو ایک اچھے ادیب اور ایک بہت اچھے انسان تھے، بیان کردہ ایک واقعہ یاد آیا. وہ دہلی کے رہنے والے اور بمبئی کے سرکاری. بہرحال اکبر علی کی موت کا سبب تو ٹی بی تھا. اب ٹی بی کا سبب کچھ بھی رہا ہو، دیکھنے والوں نے تو بس یہ دیکھا کہ وہ شخص مر گیا جو لوگوں کی عزت، آبرو اور بھرم قائم رکھنے میں اپنی خودداری اور انا کو پیار اور محبت کی قربان گاہ پر چڑھا کر ہاتھ میں کاسا لیے اس کرسی سے اس کرسی تک مارا پھرتا تھا. اے ستار العیوب، تیرا ایک ناچیز بندہ جو زندگی بھر دوسروں کی کمزوریوں کو چھپا کر ان کی خدمت کرتا رہا، اپنا فرد عمل لے کر تیرے حضور میں حاضر ہے. تو اس کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے، اسے ہر قسم کی رسوائی یا شرمساری سے بچا لے. رحم یا ارحم الراحمین. تو یہ